بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں شیخ الحدیث جناب ارشاد الحق عصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ نوازش آپ نے یاد فرمایا، ہم حاضر ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، میں چاہوں گا تھوڑا سا مختصر تعارف آپ سے حاصل کیا جائے۔ آپ کی جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا سفر اور جو آپ کی خدمت دین کے لحاظ سے جو آپ کر رہے ہیں، تھوڑا بیان کیجیے۔ اصل میں میرا آبائی گاؤں تو لیاقت پور ہے، پنجاب، رحیم یار خان، رحیم یار، جی، وہاں گاؤں ہے آبائی۔ وہیں میں نے ابتدائی طور پر یہ جو مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہیں مدرسہ تھا، مدرسہ قاسم العلوم، مدرسہ قاسم العلوم، قاسم العلوم، جی۔ وہاں سے میں نے ابتدائی کتابیں قافیہ قدوری تک اور ہدایت الناو، قافیہ قدوری، یہ کتابیں یہاں تک پڑھی۔ اس کے بعد اتفاق ہوا الجامعۃ السلفیہ میں، وہاں آ کے میں نے شیوخ سے وہاں جامعہ سلفیہ کا جو نصاب ہے وہ پڑھا۔ آخری کلاس کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ صحیح بخاری اور اس سے متعلقہ اسباق جو ہیں اسی درجے کے، اس کے لیے میں نے گوجرانوالا جانا پسند کیا، اس لیے کہ گوجرانوالا میں ہمارے تمام جو شیوخ کے شیخ ہیں نا، وہ الحمدللہ اس وقت بخاری شریف کا درس دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا نام تھا ان کا؟ اور ان کا اس میں گرامی تھا حافظ محمد گوندلوی۔ اچھا، یہ مدینہ طیبہ میں جامعہ اسلامیہ میں بھی ایک سال حدیث شریف کا درس دیتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بر صغیر میں اس وقت ان کی حیات طیبہ مبارکہ میں جتنے بھی علماء تھے ہمارے اہل حدیث، وہ بالواسطہ یا براہ راست ان کے تلمیذ تھے۔ جتنے بڑے بڑے اس وقت بھی موجود ہیں وہ ان کے شاگرد۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدثین رحمہم اللہ کے کہنے کے مطابق ملحق الاصاغر بالاکابر، ماشاءاللہ، کہ ملحق الاصاغر بالاکابر، کہ چھوٹوں کو بڑے تک ملانے والے ہیں۔ اب جو ان سے ابتدائی طور پر جنہوں نے پڑھا ہے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، سفید بال ان کے، اور وہ خود بہت بڑے شیوخ تھے، جس طرح مولانا عطا اللہ علی، شاید آپ جانتے جی ہیں، جی جی، بالکل، بہت بڑا، مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب ہیں، ماشاءاللہ، وہی لاہور میں تھے۔ جی جی جی، اسی طرح حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب تھے ہمارے فیصل آباد جامع سلفیہ کے شیخ الحدیث، یعنی ان سے کہ جو ابتدائی طالب علم تھے وہ خود شیخ الحدیث تھے۔ ان کے آخری عمر میں ہم جیسے ناکارہ لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کی صحبت اور مصاحبت سے کچھ نہ کچھ فیض پایا اللہ کی توفیق فضل و کرم سے، تو گویا وہ اسی محدثین کی اصطلاح کا مصداق بن گئے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو ملحق الاصاغر بالاکابر ہیں، کہ چھوٹوں کو بڑے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آپ کی یہ تعلیم کب ختم ہوئی؟ یہ میں نے ان سے پڑھا ہے 79 میں، اس وقت میں نے ان کے آخری جنا ہے پڑھا ہے۔ اور اس کے بعد سے؟ اس کے بعد پھر ہمارے اسی سال فیصل آباد میں ادارہ علوم عصریہ، ہمارے فیصل آباد کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، مولانا محمد عبداللہ صاحب، یہ تلمیذ تھے دراصل مولانا محمد عبد الوہاب دہلی والوں کے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ دہلی میں ان کا مستقل مدرسہ ہے، جن کے شاگرد تھے مولانا عبدالستار تھا، اور ان کا یہ جو کراچی میں جامعہ ستاریہ ہے، اچھا، ہاں وہ جانتے ہوں گے آپ، انہی کے یہ سلسلے کا سارا جو ہے نا درسے کی شاخ جو چلی، اسی شیخ سے مولانا محمد عبد الوہاب صاحب سے انہوں نے پڑھا تھا صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابیں مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو 1989 کے بعد سے آپ اس میں؟ اور اس کے بعد وہیں مولانا محمد اسحاق چیمہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے اور بہت صاحب بصیرت تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان دونوں حضرات نے اور ان کے رفقا نے مل کے حدیث پاک پر تخصص کے حوالے سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا نام حضرت مولانا محمد حنیف ندوی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، لاہور کے بہت فاضل آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ہزاروں رحمتیں فرمائے۔ آمین۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ جامعہ سلفیہ کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا۔ الجامعۃ السلفیہ کے نام تجویز کرنے کی جب باری آئی تو حضرت مولانا داؤد غزنوی بھی تھے، مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی تھے، مولانا عطا اللہ صاحب بھی تھے، یہ سارے بزرگ وہاں موجود تھے، لیکن یہ نام رکھنے اور تجویز کرنے کا جو کہنا چاہیے نا صلہ یا نسبت، وہ مولانا محمد حنیف ندوی۔ اسی طرح یہاں ہمارے فیصل آباد میں جب یہ پروگرام بنا
تو جس مجلس میں نام کے تجویز کی بات آئی تو اس نام کو بھی مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تجویز کیا کہ اس کا نام ادارہ العلوم الاثریہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں اصل میں بخاری شریف کے منتخب ابواب، مطالعہ اور اس کا اللہ بھلا کرے مقدمہ ابن الصلاح اور لغت کی ایک کتاب، درسن تو یہ 3 چیزیں تھیں۔ باقی 6 ماہ پر یعنی طلباء کے لیے مختص کتابوں کا ایک نصاب تھا کہ اتنی کتابیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور 3 ماہ کے بعد ان کتابوں سے آپ کا تحریری انٹرویو ہوگا۔ یہ تھا اس کا طریقہ کار۔ تو یہ طریقہ کار الحمدللہ میں اسی پہلے سال کا ہی وہ طالب علم ہوں وہاں ادارہ علوم اصلیہ میں، تو پڑھنے کے بعد پھر ادارے ہی کا ہو کے رہ گیا۔ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پر یہاں تشریف لے آئے، جدہ میں ان کا انتقال ہوا، جنت المعلا میں ان کی تدفین ہے۔ آپ اندازہ کریں میں نے اپنی زندگی میں جب تک ان کے پاس رہا ہوں کبھی بھی مشکات سے حدیث نکالنی ہے نا تو فرست کو انہوں نے نہیں نکالا، یہ دیکھیں یہ حدیث کس باب کے تحت آئے گی، نہیں، بس انہوں نے ایسے مشکات شریف کو پکڑنا ہے، 1 آدھ 2 صرفے ادھر سے یا 2 صرفے ادھر سے، وہیں سے یہ حدیث پڑھی۔ یعنی مشکات شریف پر ان کا اتنا اس قسم کا عبور تھا کہ کبھی ان کو میں نے فہرست میں ڈھونڈتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہرحال ان بزرگوں نے ادارہ علوم اصلیہ کی بنیاد رکھی اور وہیں میں حاضر ہوا، اور وہاں پھر بعد میں مولانا محمد عبدہ صاحب، مولانا محمد عبدہ الفلاح جو مفردات ہے علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ اشرف الحواشی آپ نے شاید دیکھے ہوں گے، شیخ اشرف نے چھاپے تھے قرآن مجید کے، تو یہ حواشی بھی مولانا محمد عبدہ رحمہ اللہ کے مرتب ہیں۔ بہت ہی بڑے تھے، استاد تھے، یا جامع سلفیہ میں شیخ الحدیث رہے ہیں، جامع محمدیہ اکاڑا میں بھی، وہاں دہلی میں جامعہ رحمانیہ میں بھی استاد رہے ہیں۔ یہ فتح پوری میں حضرت مولانا شریف اللہ صاحب تھے اور مفتی محمد عبد الرحمان صاحب تھے جو بعد میں پاکستان کے بعد کروڑ پکے تشریف لے آئے جی۔ اس دور میں وہاں فتح پوری میں مولانا محمد عبدہ صاحب پڑھتے رہے ہیں۔ آپ نے ادارے کو جوائن کر لیا؟ ہاں، ادارہ علوم الاثریہ، ادارہ علوم اصلیہ، اور وہیں پہ ہیں آپ ابھی تک؟ اور اب تک وہی ہوں کتنے جہاں سال ہو گئے؟ وہ تقریباً اساتذہ اکرام چھوڑ گئے ہیں۔ ربع صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ 2-4 دن کی بات نہیں، ماشاء اللہ۔ ربع صدی سے بھی زیادہ ہی بات کیا ہے، یہ ربع صدی تو آپ وزن بیعت کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ وہ بر وزن بیعت اگر ہم 89 سے لیتے ہیں، ہاں جی، وہیں اس وقت ہی سے لے کے یعنی اب دیکھیے 14 ہو گئے، تو ربع صدی بنی، ربع صدی بس دیکھ لیجیے۔ ربع ہی بنی۔ کہنا چاہیے کہ اپنا کچھ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مقدمہ ابن الصلاح کا سبق مجھے دے دیا، تو پھر مقدمہ ابن الصلاح میں پڑھاتا رہا، اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ وہیں ادارے کے ساتھ ہی منسلک ہوں۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، اور طلباء کی ہم نے وہاں ادارے میں کیا کیا تھا، ہر سال 5 طالب علم رکھتے تھے، ان کو وظیفہ دیتے تھے، ان کو معقول وظیفہ ضرورت کے مطابق، خوراک، کتابیں، سب کچھ، ادویات، ان کا کفالت ادارہ کرتا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک چل نہ سکا۔ اس کے نہ چلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ تھا کہ افراد تو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا نصاب تھا، 2 سال میں 10 طالب علم، لیکن اس پر جو اخراجات اٹھتے تھے وہ زیادہ تھے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہمارے جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں ان کا مزاج ہے کہ وہ چندہ وہاں دیتے ہیں جہاں طالب علم زیادہ ہوں یا عمارت زیادہ ہو، یہاں اینٹیں زیادہ لگی ہوئی ہوں یا اینٹوں کے لگانے کی ضرورت ہو، جہاں ایک معقولیت ہو اگرچہ وہ 2-3 کمروں پر ہی مشتمل ہو، وہ کہتے ہیں اس میں کیا کام ہوتا ہے، یہ ایک مزاج سا بنا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو محسوس کر کے پھر ہمیں طلباء کی یہ نا اس قسم کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے نا وہ ختم کرنا پڑا، اور پھر یہ ادارہ مستقل کہنا چاہیے کہ تصنیف و تالیف کی صورت میں جو ہے نا وہ ڈھل گیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ادارے سے تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ یہ تو آپ کا تعارف ہو گیا، اور ماشاءاللہ، اور اگر آصف سمجھیں تو یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید اس سے بھی فائدہ آپ ہو اور آپ کو بھی اس سے لطف آئے، کہ وہ جو ہمارا ادارہ ہے نا منٹپوری بازار میں، وہ مسجد کے 2-3 کمروں پر مشتمل ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے اللہ کی توفیق سے ادارے نے وہ کام سر انجام دیا ہے جو بڑے بڑے جامعات نہیں دے پائے ابھی تک۔ سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے
حدیث شریف کی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے الموضوعات، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے خالصتاً موضوع روایات کا ذکر کیا۔ ان سے اتفاق اختلاف علیحدہ کی بات ہے، لیکن انہوں نے اس عنوان پر مستقل ایک کتاب۔ اسی طرح ضعیف احادیث پر مشتمل بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی، اچھا اور اس کا نام ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ۔ اچھا اچھا اچھا، تو وہ کتاب آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے۔ میں نے جس وقت نصب الرایا کا مطالعہ کیا تو نصب الرایا میں جا بجا المتناہیہ کے حوالے دیکھے، اچھا، تو اسی سے میرا اشتیاق بڑھا۔ اب یہ کتاب اس وقت چھپی نہیں تھی، اس کا کلمی نسخہ پیر جھنڈے حضرت سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبے میں موجود تھا۔ اچھا، تو میں نے پہلے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ان سے نسخہ لے کے اس کو اپنے ہاتھ سے نقل کیا۔ ضخامت تھی اس کی؟ وہ ضخیم ہے، 2 جلدوں میں چھپا ہے اب تو۔ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ اب اس کو لکھنے کے بعد جب یہ ہمارے شیوخ کا یہ پروگرام بنا تو میں نے اس میں یہ تجویز رکھی کہ یہ کتاب اس پر کام ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر کام شروع ہوا، اور پھر وہ کتاب دنیا میں سب سے پہلے اسی منٹپوری بازار کے ادارہ علوم عصریہ سے یہ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب چھپی، ماشاءاللہ، پہلی بار۔ یہی ایک کتاب نہیں بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، مسند الامام ابی یعلا الموصلی۔ یہ بہت بڑا ایک ماخذ ہے۔ امام ابو یعلا کی اصل 2 مسانید، ایک مسند کبیر ہے جی، اس کا نسخہ مفقود ہے، ایک ہے مسند ابی یعلا، اس کا نسخہ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس کے 2 نسخے ہمیں ملے، دونوں نسخے جو ہے نا وہ 2 نسخوں پر میں نے اس کی تحقیق کی، اور الحمدللہ وہ کتاب بھی دنیا میں مکمل صورت میں، وہ بعد میں ایک اور عربی شیخ نے بھی وہ چھاپی ہے، لیکن پہلی بار جب وہ آئی ہے یعنی دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسی ادارہ علوم عصریہ سے آئی۔ یہ بات بڑی اطمینان کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا کام کسی نے کاپی کیا ہے تو اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ہی کے لیے محفوظ ہے وہ انشاءاللہ۔ بجا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے،